إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب نجني من القوم الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں مجھ سے توبہ کرتے ہیں مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستحق اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حاضرین جمعہ میرے دین دل اسلامی بھائیوں پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماؤں بہنوں آج کے خطاب کا عنوان توحید کے دشمن محترم حاضرین طبیعت اور صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی رات بھر سے بخار لوز موشن وغیرہ بہت ساری چیزیں ڈی ہائیڈریشن سب کچھ تھا لیکن یقین جانیے کہ یہ عنوان جب میں نے سوچا غور کیا تو وہ ساری کمزوری ساری تکلیف ساری بیماری جاتی رہتی ساری سستی ایک جوش ایک ولولہ کہ ہاں توحید کے دشمن کون ہے آج اس پر روشنی ڈالی توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا نام سامنے آ جائے آدمی کی نیند اڑ جانا چاہیے اگر اس کی طبیعت ناساز ہے وہ اپنے آپ کو صحت مند تندرست سمجھنا چاہیے اہل باطل توحید کے دشمن ایک اعتراض کرتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا بارہا سنا ہوگا اس کے جواب کہ آپ متمنی ہوں گے یہ توحید کانفرنس تم نے لائے کہاں سے ہم دعوت و تدریس کا کام کرتے ہیں توحید کانفرنس اسٹیج کے ذریعے جمعہ عیدین کی خطبات کے ذریعے اور عام دنوں میں خطبات کے ذریعے دروس کے ذریعے توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ توحید کے دشمن ایک جملہ ادا کرتے ہیں یہ توحید کے دشمن ہے اس لیے ان کو توحید کا دشمن کہا ہے یہ توحید کانفرنس تم لائے کہاں سے اور یقیناً جب توحید پر کوئی ضرب آتی ہے توحید پر کوئی اعتراض آتا ہے
تو من قال لا الہ الا اللہ خالصا، جس نے خالص دل سے توحید کا اقرار کیا ہے وہ مچل جائے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ اگر رات میں سونے سے پہلے اس کے پاس یہ اشکال، یہ سوال پہلے چھوڑ دیا جائے، یقیناً اس کا جواب جانے بنا وہ چین کی نیند سوئے گا نہیں۔ وہ رات کی نیند اس کی بظاہر دنیا کو یا جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہوگی، لیکن اندر سے دل بے چین ہوگا۔ تو توحید کانفرنس آئی کہاں سے؟ توحید کانفرنس کرنے والے کیا ہم ہیں؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سنت۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ توحید کوئی باپ دادا سے ملنے والا عقیدہ نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہمارا گھر خاندان مسلمان تھا، اس لیے ہم توحید والے ہیں۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر آپ کی بھی ہے توحید کے دشمنوں کی طرح، تو آج ہی اپنی اصلاح کریں۔ یہ کسی حسب نسب سے ملنے والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے والا عقیدہ۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا ہے کہ ہم توحید کے ذریعے آخرت کو بنا لیں، آخرت کو سنوار لیں، لیکن آج انسان غفلت کی زندگی گزار کر دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہے، توحید سے کمپرومائز کر رہا ہے اور آخرت کو کبھی کوشش ڈالنے کا۔ قاعدہ یاد رکھے، آدمی کے اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک توحید درست نہیں ہے۔ اس کا حسب نسب، اس کا خاندان، اس کی ڈگریاں کچھ کام نہیں آنے والی، اللہ رب العالمین کچھ قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے توحید کا انکار کیا، وہ نسب اور رشتہ کام آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے توحید کا انکار کیا، کیا وہ حسب نسب کام آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کے بے پناہ احسانات اسلام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ احسانات، لیکن توحید کی وجہ سے وہ حسب نسب بھی کام نہیں آئے۔ تو توحید کیا ہے؟ توحید ہی اول ہے، توحید ہی آخر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے توحید کانفرنس کی، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور سوال کیا، میں کون ہوں؟ اس توحید کانفرنس میں سب نے، ہر روح نے گواہی دی، اے اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق۔ یہ سبق تو دنیا کی زندگی میں جا کر بھول مت جانا، اور بھول گیا انسان۔ دنیا کی زندگی میں آیا، توحید کا یہ درس، توحید کا یہ سبق بھول گیا کہ اس نے عالم ارواح میں اس بات کی گواہی دیا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، تمام کاموں کو کرنے والا۔ جب وہ دنیا میں آیا، توحید کا درس وہاں بھی، توحید وہاں بھی شرط تھی، دلوں میں توحید وہاں بھی ڈالی گئی تھی، اور دنیا میں آتے کے ساتھ ہی قاعدہ کیا ہے؟ بنا توحید کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ توحید میں گڑبڑ، سب گڑبڑ، اور جب اس دنیا سے چلا جائے گا، آخرت میں بھی قاعدہ اصول کیا ہے؟ توحید۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن ابي مقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال انه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من الحرص الحديث من اسد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه رواہ بخاری فی کتاب الرقاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بروز قیامت آپ کی شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا، سب سے پہلے کون ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بیان کر دی،
جس نے خالص دل سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. لیکن اس سے پہلے کیا بات بتائی؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے پورا یقین تھا ابو ہریرہ یہ سوال تم سب سے پہلے مجھ سے پوچھو. کیوں؟ من الحرص الحدیث، کہ میں نے تمہیں حدیث کا حریص دیکھا ہے. حدیثوں کے حریص کی مدح تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس لیے اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارا حسب نسب اہل حدیث سے جڑنا. تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اس لیے اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے میں ذرا بھی پشو پیش اپنے آپ کو مسلم بولے، اہل حدیث مت بولو. توحید کدھر سمجھا؟ حدیث کے حریص کو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا فقیہ کہہ رہے ہیں. جو حدیث کا ماہر وہ فقیہ نہیں، اور جو حدیث کا ماہر نہیں وہ سب سے بڑا فقیہ، وہ سب سے بڑا امام. توحید کو کدھر سمجھا؟ توحید کی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے محترم حاضرین. پھر سن لیجئے، یہ عقیدہ باپ داداؤں سے ملنے والا نہیں ہے، یہ سیکھنے والا عقیدہ ہے. اور آج کا خطبہ سن لیے، چند خطبے سن لیے اور سمجھ لیے میں نے توحید سیکھ لیا. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. جتنا حدیث توحید پر بولیں گے، جتنا توحید پر سیکھیں گے، اتنا کم ہے. خود بھی توحید سے اپنا تعلق جوڑے، اپنی اولاد کو بھی دن رات توحید کا درس دے. توحید کی اگر مثال دی جائے تو اسلام ایک جسم ہے تو توحید اس میں دل کی حیثیت ہے. اگر توحید کی مثال دی جائے تو آنکھ اسلام ہے تو پتلی اس میں توحید کی حیثیت ہے. توحید نہیں ہے کچھ نہیں ہے. کتنا ہی نیک اعمال کر لے، کتنا ہی بڑا اس کا حسب نسب ہو، کتنے ہی اس کے پاس ڈگریاں ہو، توحید کے بغیر سب نل ہے، صفر. امام ابن الجزم نے اپنی کتاب شرح التعبیہ میں یہ عقیدہ نقل کیا ہے کہ تمام انبیاء اس دنیا میں آئے تو انہوں نے توحید ہی کی دعوت دی. ہر اشکال، ہر سوال کے جواب میں توحید ہی پیش کی. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں بھی مرنے کا تذکرہ ہوگا، جہاں بھی اختلافات کی بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ توحید کا تذکرہ، توحید کی بات چلتی رہے. آج توحید کے دشمن ہر جگہ توحید کو نقصان پہنچانے کے لیے اختلافات میں بھی توحید کا تذکرہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اہل بدعت کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آج کے دور کے انجینئر مرزا علی کو دیکھ لیجئے. انبیاء کی اولین دعوت توحید تھی، انجینئر کی دعوت کیا؟ غور کیے ہیں کبھی؟ کوئی بھی مسئلہ آتا انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کرتے. فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی، زمین پر گری، سب سے پہلے اس نے توحید کا تذکرہ کیا، بسم اللہ پر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ یہ سوال کھڑا کیا، ایک اشکال کیا، ایک مطالبہ کر دیا کہ جب مشرکین کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنا ایک رب، ایک الہ بنایا ہے، تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشکال، یہ سوال، یہ مطالبہ کیا کہ جیسے یہ ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایک معبود بنا دیجیے. سبحان اللہ، پہلا جملہ انبیاء کی زبان سے توحید نکلا. جب بات فطرت کی آئی تب پہلا جملہ توحید نکلا کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے فطرت توحید پر کرتا. اس کو اس کا ماحول عیسائی، یہودی، ہندو، بدھسٹ، اہل بدعت بنا دیتا. جہاں بھی تذکرہ چلتا ہے توحید کا تذکرہ چلتا ہے، لیکن اہل بدعت اور توحید کے دشمنوں کو دیکھو کہ وہ توحید کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ توحید کو نقصان پہنچانے والے عقائد، شرکیہ، بدعتی عقائدوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں سے ایک جملہ آج کے دور میں
ہر عام و خاص اور اہل حدیثوں میں بھی جو لوگ اہل حدیث سے متاثر ہوئے ان میں پایا جا رہا ہے اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت سنے ہوں گے نا. جہاں صحابہ کا اختلاف آیا اس کو دلیل کیا بنائی گئی؟ اہل بیت کی محبت. یہ توحید کے دشمنوں کا بہت سوچا سمجھا بلکہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو شیطان نے اختیار کیا تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے شرک کب شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام کی قوم میں روحانی گڑبڑ، روحانی برائیاں پیدا ہوئی سب سے پہلے. عملی نہیں، عملی تو پہلے سے تھی. عملی خرابی، عملی گڑبڑ ان میں تھی. روحانی عقیدے کی، توحید کی گڑبڑ کب پیدا ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم. سب جانتے ہیں. اس سے پہلے حابیل و قابیل کا جھگڑا ہمیں معلوم، قتل ہوا ہے، اعمال کی خرابی پائی گئی ہے، ان کی توحید درست کی. نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شیطان آیا اور اس نے کیا شوشہ چھوڑا؟ ہم نے سنے ہیں لیکن باتوں کو تفصیل سے، باریکی سے غور نہیں کی. شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہاری قوم کے 5 ولی، ورثہ، یغوث، یعوث، نصر، ولی قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی جلیل القدر ولی تھے یہ. تم ان کی یاد میں کیا کرو کہ اپنی محفلوں میں وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کے پتلے بنا دو. اگر وہ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں بنا دو، اگر وہ کہیں اور بیٹھتے تھے وہاں بنا دو، تاکہ تم ان کو یاد کر سکو. شیطان نے ڈائریکٹ شرک نہیں کروایا، ایک راہ پہ لے جا کے چھوڑتا ہے پہلے ایک نسل کو. اب اس میں ہمیں کوئی قباحت، کوئی برائی نظر نہیں، ہاں یاد ہی تو کرنا ہے. اس نسل نے ان کے پتلے بنا لیے اور ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنے لگے. جب وہ نسل چلی گئی تب شیطان آ کر دوسری نسل کو کیا ڈالا؟ ارے یہ تو بہت نیک لوگ تھے، تمہارے بزرگ خود ان کی عبادت کرتے تھے، دیکھو انہوں نے پتلا بنایا، دلیل دیکھو. اگر عبادت نہیں کرتے، ان سے مانتے نہیں تو یہ پتلا کس بات کا ہے؟ یہ مورت کس بات کی ہے؟ تو یہ اہل بیت سے محبت کا عقیدہ یہ اسی روش کا نتیجہ ہے کہ ابھی کی نسل اہل بیت کو رب نہیں ماننے والی، لیکن آنے والی ٹائم میں جب یہ نسل کی دوسری نسل آئے گی تو ہو سکتا ہے یہ بھی یا رسول اللہ، یا اہل بیت، یا حسن، یا علی، ایسے نعرے لگا. یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت شروع کیا گیا ایک مشن. لیکن جو توحید کا لمبردار ہے خالصاً، جس نے دل کے ساتھ توحید کا اقرار کیا وہ اس کو سمجھتا ہے. اختلافات ہمارے صحابہ کے درمیان تھے، جب بھی اختلاف کی بات آئی سب سے پہلے انہوں نے توحید کا تذکرہ کیا. آپ کے سامنے ایک جملہ ہمیشہ آتا ہوگا، جب بھی کربلا کی بات آتی ہے تو اہل علم اور آپ کے سامنے کیا بات کہی جاتی ہے؟ کیا قبر کے تمہیں اس کے تعلق سے سوال ہوگا؟ پوچھا جاتا ہے نا. کہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تاکہ تمہیں توحید کا درس دیا جائے، اور وہ توحید سے ہٹا کر تمہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر یا علی، یا حسن، یا حسین والے عقیدے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آج نہیں، کل نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال بعد اب دیکھ لیجئے گا. تو یہ توحید محترم حاضرین اسلام کے جسم میں دل کی حیثیت رکھتی ہے. توحید کی کیا اہمیت ہے آپ کو بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، کہ اللہ رب العالمین آخرت میں تمام انسانیت کے سامنے ایک شخص کا حساب کرے گا. ایک شخص کا حساب ہوگا، اور کیسا ہوگا کہ جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، وہ نامہ اعمال کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے. دفتر، یہ فائل کھلی، حد نظر اس کا دفتر کھلا جائے گا. 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور پوچھا جائے گا یہ جو تو نے گناہ کیا ہے، جو لکھے ہیں، میرے فرشتوں نے کچھ تم پہ ظلم تو نہیں کیے؟ غلط تو نہیں لکھے؟ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ افلا عذر؟ بولے لا یا رب، صحیح لکھا ہے. غالب نے یہ شعر کہا ہے
کہ فرشتوں محشر میں میری حمایت کرنا، ساری زندگی تمہیں کندھوں پہ بٹھا رکھنا. اور بھی ایک بات کہا ہے اس نے، کیا پتا کیا لکھ دیے، کوئی گواہ تھوڑی تھا. انسان کی سوچ ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کا رد کیا ہے کہ اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے. یعنی کہنا چاہیے کہ گناہوں سے زمین و آسمان بھر دیا ہوگا. پشیمان ہوگا، نادم ہوگا. اب اسے اپنا انجام سمجھ میں آ رہا ہوگا. پھر پروردگار پوچھے گا تیری کوئی نیکی ہے؟ یاد کرے گا، یاد نہیں آئی. بولے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. بولے کیا؟ بتا. کارڈ نکالے گا اللہ رب العالمین، یہ کارڈ. بولے کیا؟ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دیا ہوگا. بولے یہ کارڈ جا میزان میں رکھ، جا ترازو میں رکھ، جا وزن کر لے. ردی کا جو وزن ہوتا ہے، اگر یہ 99 کو وزن کیا جائے کتاب کی شکل میں، پھیلا دیا جائے جہاں تک نظر جاری، اور ان کو ایک ڈھیر بنا دیا جائے، اس ردی کے وزن کے مقابلے میں آج کی مثال دے رہا ہوں، وہ کارڈ کا کیا وزن ہوگا؟ پھر وہ پلڑا جھکے گا کیسے جس پہ لا الہ الا اللہ رکھا ہو؟ عقل تسلیم کرتی ہے؟ کوئی بھائی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ وہ پلڑا جھکے گا کیسے؟ ہم نے یہ پڑھا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا نام اتنا وزنی ہے کہ ایک کارڈ پر لکھ کر اتنے بڑے ڈھیر پر رکھ دیا جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا. اور واقعی اللہ رب العالمین کے نام سے کوئی چیز وزنی ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ توحید ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم لہم الامن ولہم المہتدون. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، شرک سے گندا نہ کیا، ان کے لیے ہی امن ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں. اہل حدیث حق ہیں. سوال کرتے ہیں نا، یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کر. اے توحید کے دشمن، سن کیا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کرے گا، ان کے لیے ہی امن ہے. آج دنیا میں مسلمانوں پر اگر امن نہیں ہے تو ان کی توحید درست نہیں. آج مسلمانوں پر مصیبت تکلیف آئی ہے، ہم پر آئی ہے، ہماری توحید میں گڑبڑ ہے، توحید میں خلل ہے. توحید کو درست کرو. اور حق پر رہنے والے، راہ راست پر رہنے والے یہی لوگ ہیں جو اپنی توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کرتے. ایک اشکال، ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت شرک نہیں کرے گی. دیکھو وہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے، دیکھو وہ مسلمانوں کو اہل بدعت کہہ رہے. تو اس جملے یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں. اتنا بڑا توحید پر علمی اصولی مجموعہ ہے، کیا بیان کروں کیا چھوڑوں. میں خود تجسس پہ رہتا ہوں، بولتے ہی جاؤں بولتے ہی جاؤں. لوگوں کو منہج سلف نہیں معلوم ہوتا، اس کی وجہ سے وہ اہل بدعت اور اسلام کے توحید کے دشمنوں کی باتوں میں آتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے کچھ لوگ شرک نہیں کریں گے، کوئی گروہ شرک نہیں کرے گا، کوئی فرقہ شرک نہیں کرے گا. جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کہتے ہیں اس سے اجماعی مسئلہ ہے کہ پوری امت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اگر 90% لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں، 10% لوگ اہل توحید بچے رہیں گے. 72 جہنم میں چلے جائے، شرک یا کفری عمل کرے، ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا.
دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، بس ہم مشرک نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین بتا رہا کہ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرو، تمہارے لیے امن ہے۔ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرو، تم راہ راست پر ہو۔ جب تک تم اپنی توحید کو درست نہیں کرو گے امن کہیں نہیں آنے والا۔ لاکھ پارٹی بنا لو، لاکھ مال و دولت جمع کر لو، لاکھ تعداد جمع کر لو، لاکھ کچھ بھی کر لو، امن نہیں آئے گا۔ امن آئے گا صرف خالص توحید سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اس بات کی گواہی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق، عیسیٰ علیہ السلام حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا کلمہ مریم علیہ السلام کے رحم میں ڈالا، پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حق ہے، دوزخ حق، جہنم حق۔ جس نے خالص دل کے ساتھ یہ گواہی دیا، خالص کا مطلب سمجھے، خالص کا مطلب زبان سے رٹنا نہیں ہوتا، خالص کا مطلب زبان سے بولنا نہیں ہوتا۔ آج ایک جماعت معاشرے میں پائی جاتی ہے جو لوگوں کو کلمہ رٹاتی ہے، کلمے کی محنت ہو رہی، کلمے کی محنت ہو رہی، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ کلمہ رٹانا ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ انہی کی کتاب نہج البلاغہ اٹھائیے، 400 ہجری میں لکھی ہوئی، شیعہ حضرات اس کو بہت معتبر مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، پختہ ارادہ کر لیا، اور ایک خط لکھا، پورے عراق میں لوگوں کو جمع کیا کہ حضرت معاویہ کے خلاف معرکہ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، سب کو جمع ہونا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی کے جملے کیا ہیں، ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ہم کس انداز میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کس انداز میں ان کو بولتے ہیں۔ اور اہل بیت کا طریقہ دیکھیے، اہل بیت کی محبت یہ ہے، صرف زبان سے رٹ دینا، بولنا نہیں ہے۔ پہلی گواہی حضرت علی نے یہ دی، ہمارا اللہ اور معاویہ کا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول اور معاویہ کا رسول ایک ہے، ہماری کتاب اور معاویہ کی کتاب ایک ہے، ہمارا جھگڑا حضرت عثمان کے قتل کے قصاص پر ہے اور میں اس سے بری ہوں۔ ہر بات میں توحید کا تذکرہ، لیکن اہل بیت کے نام لیوا، توحید کے دشمن، ہر جگہ توحید کو نقصان پہنچانے کے لیے اہل بیت کا نعرہ، اہل بیت کی بات کو خاص طور سے اسی لیے جوڑتے ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، آج نہیں کل نہیں آنے والی نسلیں یا علی یا حسن حسین کہے گی، اور میرا روبرو دیکھا ہوا مشاہدہ ہے پونا میں، بعض لوگ تبلیغی جماعت میں گئے اور پھر وہ پورے شیعہ بن کر، اور جب ان کے گھر پر مجھے بات کرنے لے جایا گیا تو 2 گھنٹے تک میں گھر پر تھا، وہ گھر پہ تشریف نہیں لائے، اپنے ہی گھر پہ، یعنی انہیں بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ میں تو کافی ٹائم والی بات بول رہا ہوں، آپ اگر غور کریں گے تو ابھی یہ حال ہے محترم حاضرین۔ تو جو یہ گواہی دے محمد رسول اللہ حق، عیسیٰ علیہ السلام حق، جنت حق، دوزخ حق، اللہ رب العالمین اسے جنت میں ضرور ڈالے گا، چاہے اس کے اعمال کیسے بھی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی نیک اعمال کو چھوڑ دے اور برائیوں پر مصر ہو جائے، غلط معنی مفہوم مت لینا کہ میں کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ جس طرح ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اس طرح عمل کے بغیر بھی ایمان قبول نہیں ہے۔ ساری غلط فہمی ہم دوسروں کو بولتے ہیں، صحیح ہے، لیکن سب سے پہلے چیریٹی بگن ایٹ ہوم، دان گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جو کہتے ہو وہ کرو، اپنے اعمال پر غور کرو۔ نماز عقیدے میں داخل ہے۔ دیکھیے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی توحید کے مسئلے میں سستی اختیار نہیں کی، کوئی مداحنت، کوئی مطالبہ، کوئی کمپرمائز نہیں کیا۔ لاکھ لالچ دی گئی، لاکھ رشوت دی گئی، بات آئی ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی یہ کام نہیں چھوڑو۔ توحید کے تعلق سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے، توحید میں کبھی بھی سستی برداشت نہیں کی جائے گی،
اور نماز کو بھی عقیدے میں شامل کیا گیا ہے، عقیدہ مانا گیا ہے، اسی لیے نماز میں بھی اللہ رب العالمین سستی برداشت نہیں کرتا. ویل ہے ان لوگوں کے لیے نماز میں سستی کرتے. تو یہ اعمال ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے، یہ اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان قبول کیا جائے گا. اگر اعمال درست نہیں ہے ایمان بھی قابل قبول نہیں. رٹنا بولنا تھوڑی ہے، دل میں یقین کر لیا، زبان سے بول دیا، آزاد کو آزاد چھوڑ دیا، جو چاہے کر جو چاہے کر، جدھر بھی جا جدھر بھی آ، بس وقت ملا پڑھ لیا، مزاج کے مطابق بات آئی کر لیا، باقی چھوڑ دیا. ایمان درست نہیں ہوگا ہی نہیں. اس لیے توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جتنا سیکھیں گے محترم حاضرین اتنا کم ہے. اور جب یقیناً ہم توحید سیکھیں گے نا، اپنے آپ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمی محسوس ہوگی. اپنا مشاہدہ خود کرے گا آدمی، میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں تھا میں، کہاں آ گیا ہوں. محترم حاضر، توحید پہلے ہے اور شرک بعد میں. دنیا میں توحید پہلے آئی اور شرک بعد میں آیا. سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تک پوری انسانیت توحید پر گامزن تھی، شرک تو بعد میں آیا. توحید فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی توحید کیا ہے؟ فطرت. تو توحید کو دبایا تو جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا. فطرت دب تو سکتی ہے، مٹ نہیں سکتی. قاعدہ یاد رکھیں، اہل توحید کو دبایا ضرور جا سکتا ہے. اہل باطل لاکھ جمع ہو جائے دبا ضرور سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں توحید کو ڈال دیا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو نکال کر بتانے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو مشرکین کفاروں کے سامنے جب توحید کا درس دیا جاتا ہے بہت سارے لوگ فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں. توحید ان کی فطرت تھی. اس فطرت کو یہود و نصارہ کے ماحول نے، اہل بدعت کے ماحول نے دبا دیا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نکالا جائے، اس کو سامنے لایا جائے. اصل توحید ہے، توحید نہیں کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اسلام کڑی ہو کے ٹوٹے گا. ایک کڑی ٹوٹے گی، لوگ دوسری کڑی پکڑ لیں گے. اور آج دیکھیے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کو معلوم، توحید نہیں معلوم. توحید نہیں معلوم. توحید کو سب نے چھوڑ دیا. 72 نے تو چھوڑ ہی دیا، تبھی تو اہل مشرک پہ سے. ایک کڑی ہے جو ٹوٹی ہے، اس کو واپس جوڑ. وہ تو ٹوٹے گی، ہم جوڑ نہیں سکتے، لیکن ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. تو اسلام فطرت ہے، یہ فطرت کبھی مٹ نہیں سکتی، دب ضرور سکتی. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ. پوچھا نمرود نے، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، پیدا کرتا ہے. بولے یہ کام تو میں بھی کر لوں. بولے لاؤ دو کو. ایک رہا ہونے والا تو اسے پھانسی دے دیا، اسے مار دیا. جو پھانسی والا تھا، مرنے والا تھا، اسے چھوڑ دیا. بولے دیکھ، یہی عقل انجینئر مرزا کی، یہی سوچ، یہی فہم اہل بدعت کا ہے، یہی سمجھ اپنے یہ منکرین حدیث کی ہے کہ وہ باتوں کو اپنے عقل سے سمجھتے ہیں. جب اسلام فطرت ہے تو اسلام کا جو منہج سلف وہ بھی فطرت ہے. نمرود کیا سمجھا؟ نمرود گڑبڑ کر دیا. کیا گڑبڑ کیا معلوم؟ بولے میں بھی موت دے سکتا ہوں. نمرود نے یہ سمجھا اور مار دیا. اسے یہ نہیں معلوم بیوقوف کو کہ قتل کرنا الگ چیز ہے اور موت دینا الگ چیز ہے. قتل کا اختیار آپ میں میرے میں ہے. ہم تلوار ہتھیار لے کر ایک دوسرے پہ حملہ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن موت دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے. کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہ مرتے ہیں، زندہ رہ جاتے ہیں. کتنے ہی ڈاکٹر
ہارٹ کا آپریشن کرنے کے لیے دلوں کو باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں، کیا موت آ جاتی ہے؟ تو قتل کرنا الگ چیز ہے اور موت دینا الگ چیز ہے. تو صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج رکھنا، یہ قاعدہ اور یاد رکھ، جب توحید میں خلل آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے قانون کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی. اللہ رب العالمین کا جو قانون عدل ہے، اہل بدعت کے پاس چلی جائیے، اللہ رب العالمین انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، بولے نہیں ہم غیر اللہ سے مانگو. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے قانون عدل کا مذاق اڑایا، اس کا انکار کیا، اور اس کی نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ایسے انجینئر بھکتوں کو دیکھو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو مت کہو مت کہو. وہ کہے جا رہے، وہ سمجھ رہے کہ ہم صحابہ کو، وہ سمجھ رہے ہیں حضرت معاویہ کو، وہ سمجھ رہے ہیں حضرت معاویہ کی اعلیٰ اولاد کو کہہ رہے ہیں. اصل میں ان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون عدل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے. اور اپنی بات کو وزن دینے کے لیے دلائل کن کے دیتے ہیں؟ وہ امام نے کہا، اچھا امام تیرا رب ہے. وہ مولانا نے کہا، اچھا مولانا تیرے نبی ہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. تو یہ عقل، یہ سوچ، یہ فہم کی غلطی منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے. توحید کے تعلق سے اس بات کو پھر ذہن نشین کر لیجیے، توحید ماں باپ سے ملنے والا عقیدہ نہیں ہے بلکہ سیکھنے والا عقیدہ ہے. اور توحید پر دروس، درس، خطبات ہوتے رہنا چاہیے. کبھی بھی کسی انسان کو یہ سوچ، یہ فکر نہیں رکھنا چاہیے میں تو بڑا اہل توحید ہو گیا، میں تو بڑا سیکھ گیا، میں بھی کچھ نہیں سیکھوں، مجھے بھی کچھ نہیں آتا زیادہ توحید. اہل علم کی محفل، ان کی کتابیں پڑھ کے جو کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے تھوڑا بہت بول لیتا ہوں، لیکن یہ بھی بہت کم ہے. آپ شیطان کو دیکھیے کہ جب انہوں نے سلام کی قوم کے پاس آیا، اور شیطان آتا ہے پریشانی میں، شیطان آتا ہے غم کے ٹائم بھی، شیطان آتا ہے خوشی کے ٹائم بھی. خوشی کے ٹائم، شادی کا ٹائم شیطان آتا ہے، دل قابو نہیں رہتا. طرح طرح کے مشغلے، طرح طرح کے خواہشات، طرح طرح کی باتیں وہ دلوں میں ڈالتا ہے. اور آپ شادی اور موت کے وقت بھی دیکھو گے کہ سب سے زیادہ بدعت اور خرافات اسی دو موقعوں پر ہو، شادی اور وقت. باقی عام زندگی میں تو سبھی اہل توحید ہے، کتاب و سنت کے عمل کرنے والے. نمازیں اگر کم ہوتی ہے موت کے وقت، نمازیں اگر کم ہوتی ہے شادی بیاہ کے وقت کم ہوتی ہے. گھر خاندان پورا شادی کے لیے جائے گا، فجر چھوڑ کر جائے گا. کیوں؟ ٹرین کا ٹائم ہے. اچھا ٹرین کا ٹائم ہے، نماز سے بڑھ کر تیری شادی کی ٹرین، کیوں تو نے پلاننگ نہیں کیا؟ کیوں ایسی ٹرین سے تو نے ریزرویشن کرایا کہ جس سے تیری فجر فوت ہو جائے؟ اور جب تیری فجر فوت ہو جائے گی تو تیرے ایمان کا کیا وزن رہا؟ تو شیطان آتا ہے خوشی اور غم کے موقع پر، شیطان آتا ہے موت کے وقت، اور انسان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیں گے انسان سب سے زیادہ شیطان کا شکار انہی دو حالتوں میں ہوتا ہے. تو ہمارے اسلاف نے جب بھی کوئی بات کی ہے محترم حاضرین، توحید کا تذکرہ ساتھ میں کیا ہے. شادی کا موقع ہے، سب نے خطبہ سنا ہوگا، آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا. ارے بھائی شادی کا موقع ہے، موت کی آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ موت کا درس کیوں دیا جا رہا ہے؟ آج تو کسی کے نکاح کے خطبے میں اگر طلاق کا مسئلہ چھیڑ دیا جائے تو وہ شادی والوں کی تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ شادی کے موقع میں، شادی کے نکاح کے خطبے میں طلاق کے مسئلے کو کیوں نہیں چھیڑا جا سکتا؟ جس طلاق کو آج کھیل بنا دیا گیا ہے، جس طلاق کے ذریعے لوگوں کی زندگی اجڑ بنی ہوئی ہے، اس کو نکاح کے خطبے میں کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے؟ ارے آج تو خطبہ ہوتا ہے تو مولانا کو پہلے بول دیا جاتا ہے ایسی کوئی بات مت بولنا جس سے کسی کو بھی برا لگ جائے. ارے تم ہی پڑھا لیتا،
کائے کو بلایا؟ اہل توحید کو کیوں بلایا؟ کیوں پابند کیا اس کو؟ اور وہ کیسے اہل توحید ہے کہ اس کی بات میں آ گیا؟ پیارے رسول تو شادی پر موت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور تم منہج ہی اتنی برائی ہے، اتنی خرافات معاشرے میں دیکھ رہا ہے اور اس کا رد بھی نہیں کر رہا. کیسی تیری توحید ہے؟ کیسا تو اہل توحید ہے؟ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جس دن میرے دل سے لوگوں کا ڈر نکل گیا اس دن سے میں نے حق بات بولنا شروع کیا. جب لوگوں کا ڈر دل میں رہے گا آدمی بول پائے گا؟ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ طاقت، یہ قوت صرف توحید دیتی. توحید ہی ایک مسلمان کی آن بان شان ہے، جو دنیا بننے سے پہلے تھی، جو دنیا میں آنے کے بعد ہے اور جو دنیا سے جانے کے بعد بھی رہے گی. بنا توحید والے کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی نہیں کریں گے. آج بھی مطمئن ہے وہیں زائد آدم میرے باپ کا گھر ہے اور یہاں یا رسول اللہ کہہ دیا تھا میرا نام میرا کام نبی نبی کہنا، عمل کی باری آئے تو کبھی کبھی نبی کا نام آئے تو جھوم جاؤ، عمل کی باری آئے تو گھوم جاؤ. کیا توحید، کیا ایمان تیرا؟ کیا کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جنہوں نے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا ان پر جنت حرام، وہ جہنم میں رہیں گے. ایسے گناہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آدمی اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ کر لے، وہ اس غلط فہمی سے باہر آ جائے کہ محمد رسول اللہ اس کی شفاعت کرائیں گے، دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سیکھنے سمجھنے کی لیے توفیق عطا فرمائے، توحید پر عمل کرنے کی لیے توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اگر صحیح ہو اسے قبول فرمائے، اور جو کمی یا کمزوری یا غلطی رہ گئی ہو پروردگار سے درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. آگے بڑھ جائیں ذرا، پیچھے والا کو جگہ صفحے درست کر دیں.